ایک بار مسجد میں اعتکاف بیٹھے تھے، سائل آ گیا مانگنے کے لیے، نفلی اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، سائل مانگنے کے لیے آیا، تڑپ اٹھے کہ اب تو اعتکاف میں بیٹھا ہوں کیسے دوں گا؟ کہا ٹھیک ہے، نفلی اعتکاف توڑ دیا، اعتکاف سے اٹھ کر گھر گئے، اس سائل کے لیے کچھ لائے، اسے دیا، اور دینے کے بعد فرمایا میرے نزدیک ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنا 1 مہینے کے نفلی اعتکاف سے بہتر ہے۔ اور رب کی حضور سجدے کرنے والوں، نمازی بھی ہو، حاجی بھی ہو، سب کچھ ہے، کیا یہ جذبہ ہے دینے کا اللہ کی حضور، اللہ کی بارگاہ میں؟ فرمایا ہم نفل اعتکاف سے بہتر سمجھتے ہیں، نفلی اعتکاف سے بہتر سمجھتے ہیں لوگوں کی مدد کرنا۔ یہ تو ہیں وہ لوگ جو مانگنے والے ہیں۔ اب ایک حضرت علی کا دشمن آیا مدینہ منورہ میں، حضرت علی کو گالیاں دینے والا بندہ، دشمن تھا، مشہور تھا، حضرت علی کو برا بھلا کہتا ہے، تو اسے سواری نہیں تھی اس کے پاس، وہ سواری مانگنے لگا، لوگوں سے دروازے کھٹکھٹاتا تھا، میں نے دور جانا ہے، شام کا رہنے والا تھا، مجھے سواری کوئی نہیں ہے۔ حضرت امام حسن کو پتا چلا، آپ نے سواری گھوڑا اس کے پاس بھیج دیا، یہ لے جاؤ۔ لوگوں نے حضرت امام حسن سے کہا بھئی یہ تو آپ کے دشمن، آپ کے والد کا دشمن ہے، آپ کے والد گرامی کو گالیاں دیتا ہے، اور آپ جو ہے اس کو سواری دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، ہم جو کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ وہ گالیاں دیتا ہے وہ گالیاں دے، ہم سخاوت کرنے والے ہم سخاوت کریں۔ ہے کسی کے پاس یہ شان؟ اب ہمیں کچھ تھوڑا سا چھیڑ دے، ہمیں تو پریشانی ہے، ہم تو پوچھتے کوئی نہیں۔ یہ آپ کی شان اور آپ کا مقام ہے، آپ کے مقام اور فضائل اتنے زیادہ ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ نے کسی سے پوچھا امام حسن کے معمولات کیسے ہیں؟ فرمایا صبح اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اس کے بعد فرض نماز ادا کرتے ہیں، پھر مسجد میں بیٹھے رہتے ہیں، ذکر اذکار کرتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، چاشت کی پڑھتے ہیں، پھر ازواج مطہرات کو سلام کرنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر مدینہ کے سائلین کو دینے کے لیے بازار نکل پڑتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کو بڑا زبردست سنانے لگا ہوں، تاریخ دمشق میں یہ واقعہ مشہور ہے، لکھا ہوا ہے۔ امام حسن ایک بار ایک باغ میں گئے، وہاں ایک نوجوان دیکھا جو بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس ایک روٹی تھی اور اس کے پاس ایک بلی بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک لقمہ خود کھاتا تھا، ایک لقمہ بلی کے آگے ڈالتا تھا، ہے جی، ایک لقمہ خود کھاتا اور ایک بلی کے آگے ڈال دیتا۔ آخر اس نے آدھی روٹی خود کھا لی اور آدھی بلی کو کھلا دی۔ امام حسن یہ دیکھ رہے تھے، فرمایا یار کتنا تو کمال کا بندہ ہے، تو نے زیادہ خود کھا لیتا نا، بلی کو تھوڑی دے دیتا۔ کہا حضرت مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ بلی مجھے دیکھ رہی ہو اور میں اس سے زیادہ کھا جاؤں۔ وہ ایک کمال کے بندے ہیں یار، بلی سے بھی شرم کرتے ہیں، بلی سے زیادہ نہ کھا، ہمیں بندوں سے شرم نہیں آتی۔ فرمایا کمال کا بندہ ہے، ادھر ہی ٹھہر، صبر کا۔ حضرت امام حسن گھر گئے، پہلے اس سے پوچھا بھئی یہ تو کس کا غلام ہے؟ اس نے کہا میں ابان بن عثمان کا غلام۔ کہا باغ کس کا ہے؟ کہا یہ باغ بھی اسی کا ہے۔ کہتا تو رکو، صبر کرو۔ رکے، تشریف لے کے گھر، کافی دیر بعد واپس آئے، اس نوجوان سے کہا بیٹا بات یہ ہے میں نے تجھے بھی خرید لیا ہے اور تیرے باغ کو بھی خرید لیا ہے، یہ باغ بھی میں نے خرید لیا ہے اور تجھے بھی خرید لیا ہے۔ کہا حضرت اب میں آپ کا غلام ہوں، کھڑا ہو گیا ہاتھ باندھ کے، مجھے حکم کیجئے، حکم کیا ہے؟ آپ جو حکم کریں گے میں اس کی تعمیل کروں گا۔ فرمایا حکم کیا کرنا ہے؟ جا تجھے بھی آزاد کر دیا، یہ باغ بھی تجھے دے دیا، اب تو خود بھی کھا، لوگوں کو بھی کھلا۔ ایسی سخاوت کوئی دکھائے؟ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ، ہے نسل کریموں کی لجپال۔ لاؤ کوئی مقابلے کا بندہ، حسن کے مقابلے کا بندہ لے کر آؤ۔